تو فرشتوں نے، حضرت جبریل نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کزن حضرت جعفر بن ابی طالب کو رب العزت نے 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں، جو بیسٹ ماڈل ہے جنت کا وہ حسن اور حسین ہے۔ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جھوٹ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، حسین ابن علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ امام حسین علیہ السلام کی فتح ہوئی کربلا میں، جو 72 خالص لوگ تھے ان میں سے کوئی ایک حسینی لشکر چھوڑ کر یزیدیوں میں نہیں گیا۔ امام علی مقام کے اس خطبے میں 3 یا 4 لیولز کے اوپر آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنی نسبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، بالکل۔ اور نسبتوں میں سب سے پہلی نسبت کون سی آپ نے اظہار فرمائی؟ کہ میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ علی المرتضیٰ کون ہے؟ جو پہلے دفعہ ایمان لائے تھے، جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، بالکل۔ میں ان کا بیٹا ہوں۔ نمبر 2، میرے والد کے چچا کون ہیں؟ سیدنا حمزہ سید الشہداء، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی چچا ہیں، میرے والد کے بھی وہ چچا ہیں، جن کی قبر پر، جن کی شہادت پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ فرمایا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ، وہ میرے والد کے اور سرکار دو عالم کے چچا ہیں۔ پھر اپنے چچا کے بارے میں بتایا، حضرت جعفر، جن کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 2 پروں والا یہ خطاب ملا، کیونکہ جب حضرت جعفر شہید ہوئے تھے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مغموم ہوئے، آپ نے بہت غم کیا۔ تو فرشتوں نے، حضرت جبریل نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کزن حضرت جعفر بن ابی طالب کو رب العزت نے 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو بعد از شہادت ان کا ٹائٹل تھا جعفر طیار، جعفر جو فلائی کر رہے ہیں، جو پرندے کی طرح فلائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت جعفر طیار، اور یہ وہی جعفر طیار ہیں جب ہجرت حبشہ ہوئی، جو ہجرت حبشہ پر نجاشی کے دربار پر انہوں نے ہی خطاب کیا تھا، جب ابو سفیان مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ تو حضرت جعفر طیار نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر وہ بے مثال، وہ لازوال خطبہ جو ہے وہ ادا اور ارشاد فرمایا تھا۔ تو امام علی مقام اپنی نسبتوں کے سلسلے میں حضرت جعفر طیار کو پیش کرتے ہیں، سرکار دو عالم کا نواسا ہونے کی نسبت کو، اور سرکار دو عالم کے اس ارشاد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں، جو بیسٹ ماڈل ہے جنت کا وہ حسن اور حسین ہے۔ ان کو فالو کرو گے تو تمہاری نجات اور سیلویشن ہوگی۔ اور خطبے کے دوسرے درجے پہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے کیریکٹر کو دیکھو، آئی ایم ناٹ اے لائر، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جھوٹ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، حسین ابن علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اپنی نسبتوں کے بیان کے ساتھ اپنے کیریکٹر کا بیان، اور وہ کیریکٹر جس کو آیا تطہیر گارڈ کر رہی ہے کہ رب العزت نے تو اہل بیت کو پاک رکھا ہوا ہے، اپنے کیریکٹر کا بیان۔ اور اگر پھر بھی کسی کے دل میں یہ آئے کہ نعوذ باللہ امام علی مقام اپنے سے نعوذ باللہ بات کر رہے ہیں، تو اب صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیا۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو بہت علیل تھے، جو بڑے معمر تھے، جو ایجڈ تھے، جو اپنے گھروں میں تھے، کوئی 90 سال کا، کوئی 80 سال کا، جو اس وقت حیات ہے، اور ان کے نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ نعوذ باللہ حسین ابن علی سچ نہیں بول رہا، تو صحابہ کے ماننے والوں صحابہ سے پوچھ لو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں۔ ان سے پوچھو کہ ہو از حسن، ہو از حسین۔ اور جب یہ دیکھیں، یہ تیسرے درجے پر صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات پہ، اگر تم نسبتوں کو بھی نہیں مانتے، تم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کیریکٹر کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، بدبختی کا یہ عالم ہے کہ تم صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے اور ان سے بھی نہیں پوچھتے، تو شریعت پر آ جاؤ۔ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا مرڈر کیا ہے جس کے قصاص میں ان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟
علی الاکبر نے کسی کو قتل کیا ہے، قاسم بن حسن نے کسی کو قتل کیا ہے، یا 6 ماہ کے علی اصغر نے کسی کو قتل کیا ہے، نعوذ باللہ. اگر شریعت میں حکومت وقت کسی کو سزا یا سزائے موت دیتی ہے تو وہ سزائے موت اس لیے دیتی ہے کہ ان کا کوئی جرم ہوتا ہے. امام علی مقام شریعت کے لیول کے اوپر ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم کیوں اس قتل ناحق سے اپنے ہاتھ دھوتے ہو. اور اگر یہ بھی نہیں تو امام علی مقام ان پیڈ واریئرز کو بتا رہے ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے، ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ہی از نیمنگ دا کریمنلز، ہی از نیمنگ دا ڈیزرٹرز. تو امام علی مقام کا یہ تاریخی خطبہ، نسبتوں کا بیان، اپنے کیریکٹر کا بیان، صحابہ کرام کی عظمت اور بطور دلیل ان کا پیش کیا جانا، قانون قصاص کا پریزنٹ کیا جانا، اور ان کلرز کو جنہوں نے لیٹرز لکھے تھے ان کو ایکسپوز کیا جانا، یہ وہ فائنل حجت تھی جو امام علی مقام کر رہے تھے. بالکل. تاکہ جس شخص کے اندر ضمیر کی ہلکی سی بھی رمق ہے، جس کی روح ہلکی سی بھی روشن ہے، وہ قتل ناحق سے ہاتھ نہ دھوئے، اور وہ یزید کو یزید کہے، حسین کو حسین سمجھے علیہ السلام. اور فرا یہ وہ پوائنٹ تھا، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جب امام حسین علیہ السلام کی وکٹری ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی فتح ہوئی. کربلا میں جو 72 خالص لوگ تھے ان میں سے کوئی ایک حسینی لشکر چھوڑ کر یزیدیوں میں نہیں گیا. لیکن یہاں پر امام کی وہ وکٹری ہے کہ ایک وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکا تھا، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو یہ سارے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ یہ خطبہ سن رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہی از گیٹنگ ریسٹلیس. وہ اپنے گھوڑوں کے اوپر ریسٹلیس ہے، اور اس کے ساتھی اسے کہہ رہے ہیں کہ تم تو بڑے پہلوان تھے، تم تو بڑے واریر تھے، تم تو بڑے کمانڈر تھے، یہ کیسی حالت ہے. اور وہ آگے بڑھتا ہے، عمر ابن سعد کو کہتا ہے کہ اے عمر ابن سعد، اس کے بعد بھی ہم حسین ابن علی سے لڑیں گے. تو عمر ابن سعد اس وقت بھی ایک عجیب و غریب سٹیٹ میں ہے، اور کہتا ہے کہ ہاں اب تو بھئی جنگ کے شادیانے بجیں گے، اور جنگ کا طبل بج چکا ہے، اب تو جنگ کا آغاز ہوگا. اور حر بن یزید تمیمی اس وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے کو ترک کر کے جنت کے راستے کی طرف جائیں گے، اور وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آتے ہیں. اینڈ وی کین اونلی امیجن کہ وہ کیا سین ہوگا. اور جسٹ امیجن، ہمیں اس دنیا میں کوئی تکلیف دے، دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی دشمنی کرے، کوئی تھوڑی بہت ہمارے ساتھ معاملہ کرے، تو اس کو معاف کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ از دس. اب وہ شخص آ گیا ہے جو بظاہر واقعہ کربلا کا فوری محرک ہے. اگر وہ امام پاک کو جانے دیتا تو شاید امام پاک کوفہ چلے جاتے، مدینہ چلے جاتے. امام پاک کی جگہ کوئی شخص ہوتا تو وہ شاید کہتا کہ حر، تمہاری وجہ سے تو اب میری شہادت ہوگی، میرے ساتھیوں کی شہادت ہوگی، میرے بچوں کی شہادت ہوگی، ہماری خاندان کی پاک بیبیوں کو پرزنرز آف وار بنایا جائے گا، تمہاری توبہ کا، تمہاری معافی کا کیا مانی. لیکن قربان جائیں، یہ آل رسول ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، ریفلیکشن ہے، ان کے مرر ہے. جب یہ حر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کیا مجھے میرے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد. حر، تیری والدہ نے تیرا نام حر رکھا تھا، جا تو دنیا اور آخرت میں حر ہے، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے. امام علی مقام جناب حر کو آزادی کا پروانہ عطا کر رہے ہیں، جنت میں جانے کا پروانہ اور رکا عطا کر رہے ہیں. اور یہ حوصلہ امام علی مقام ہی کا تھا، اور یہ امام علی مقام کی وہ وکٹری ہے، وہ مورل وکٹری ہے جو انہوں نے یزید اور یزیدیوں کے اوپر نافذ کی، کہ حسینیوں کا ایک خالص شخص بھی موت کو دے کر پیچھے نہیں ہٹا. لیکن یزیدیوں میں سے ایک وہ جس کے اندر حق کی رمق ہے، وہ موت کو قبول کر رہا ہے مگر باطل کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا. جناب حر آتے ہیں، جناب حر اس کے بعد لشکر
عمر ابن سعد سے خطاب کرتے ہیں، اپنے ہزار وہ جو رائڈرز تھے، جو ان کی بٹالین تھی، ان سے خطاب کرتے ہیں اور ان کو یاد دلاتے ہیں کہ سامنے نواسہ رسول ہے۔ لیکن جیسے پہلے کہا گیا کہ وہ جو مہر لگ چکی تھی، وہ جو دلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ واقعہ کربلا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اور اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ عمر ابن سعد، ہمارا عرب کسٹم تھا کہ تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا جاتا تھا، تو وہ عمر ابن سعد جو صحابی رسول کا بیٹا تھا، وہ اس وقت پہلا تیر چلاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، یہ تیر پہلا میں چلا رہا ہوں۔ اور یوں واقعہ کربلا میں جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔